الإسلام ديني ومحمدا رمضان مبارک کے مہینے میں صدقۃ الفطر کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ صدقۃ الفطر کی مقدار وہی مقدار ہے جو زکوٰۃ کا مقدار ہے۔ جیسے کہ اگر کسی آدمی کے پاس خالصتاً سونا ہے تو سونے کے اعتبار سے 7.5 تولہ سونا ایسا ہو کہ اس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہو جاتا ہے، اگر یہ صرف اور صرف سونا ہے۔ اور اگر خالصتاً کسی آدمی کے پاس چاندی ہے تو وہ 52.5 تولہ چاندی اگر کسی کے پاس ہو تو زکوٰۃ اس کے اوپر واجب ہو جاتا ہے۔ لیکن یہ ہے کہ اگر کسی کے پاس سونا چاندی مکس ہے تو ایسی صورت میں اعتبار چاندی کا ہوگا 52.5 تولہ چاندی، اور اس اعتبار سے اس آدمی کے اوپر زکوٰۃ بھی واجب ہے اور صدقۃ الفطر بھی واجب ہے۔ اور اگر کسی آدمی کے پاس نقدیت پڑا ہوا ہے، چاہے وہ 10,000 کا ہے، چاہے وہ 20,000 15,000 کا ہے، 5,000 کا ہے، اور ساتھ میں اس کے پاس یا سونا ہے یا چاندی ہے، تو مل ملا کے اس اعتبار سے بھی چاندی کا اعتبار ہوگا 52.5 تولہ چاندی اگر کسی کے پاس ہے تو اس کے اوپر زکوٰۃ بھی واجب ہے اور صدقۃ الفطر کا ادا کرنا بھی اس کے اوپر واجب ہے۔ صدقۃ الفطر کا اہتمام رمضان مبارک کے مہینے میں عید کی نماز سے پہلے کیا جاتا ہے، اور ہر مسلمان عاقل بالغ اور بچے کے اوپر نماز عید فطر سے پہلے صدقۃ الفطر کا ادا کرنا واجب ہے۔ عورت اپنی طرف سے صدقہ فطر خود ہی ادا کرے گی، اور اس کا شوہر اپنا صدقہ فطر خود ہی ادا کرے گا۔ اگر کسی آدمی کے اولاد میں نابالغ اولاد ہے تو نابالغ اولاد کا صدقۃ الفطر بھی اس کا والد صاحب ہی ادا کرے گا، اور اگر بالغ اولاد ہے اور بالغ اولاد اپنا صدقۃ الفطر خود ہی ادا کریں گے، لیکن اگر کسی کا والد صاحب اپنی بیوی بچوں بالغ نابالغ یا کسی اور کی طرف سے صدقۃ الفطر ادا کرتا ہے تو وہ ادا کر سکتا ہے۔ صدقۃ الفطر عید کے نماز سے پہلے ہونا چاہیے، لیکن یہ ہے کہ اگر کسی کے صدقۃ الفطر رہ جاتا ہے تو وہ عید کی نماز کے بعد بھی ادا کر سکتا ہے۔ ظاہر ہے کہ وہ صدقۃ الفطر کی رقم ہے تو وہ کسی غریب کو اس صورت میں وہ دے دے، لیکن یہ ہے کہ اس کو ضائع نہ کرے۔ ہاں یہ ہے کہ صدقۃ الفطر میں جو مقدار ہے، جس طریقے سے غرباء اور مالداروں کے اعتبار سے اپنے اپنے مقدار شریعت نے مقرر فرمائی ہے، جیسے کوئی غریب آدمی ہے تو وہ گندم کے اعتبار سے دیتا ہے، اور یہ ہے کہ اس سے اگر مال میں تھوڑا سا زیادہ ہے تو وہ جو کے اعتبار سے، اس سے زیادہ اگر کوئی آدمی مالدار ہے تو وہ کھجور کے اعتبار سے، اور اسی طریقے سے اس سے بھی اگر کوئی زیادہ مالدار ہے تو وہ کشمش کے اعتبار سے، اور اگر اس سے بھی کوئی زیادہ مالدار ہے، اللہ پاک نے تو طبقات رکھے تو وہ اجوا کھجور کے اعتبار سے بھی وہ صدقۃ الفطر ادا کر سکتا ہے۔ جیسے یہ گندم کے اعتبار سے صدقۃ الفطر 100 روپے کے اعتبار سے ہیں آج کل کے وقت میں، اور جو کے اعتبار سے 250 روپے ہیں، اور اجوا کھجور کے اعتبار سے 6300 روپے ہے، اور کشمش کے اعتبار سے 1700 روپے، اور عام کھجور کے اعتبار سے 1100 روپے صدقۃ الفطر ہے۔ اب یہ کہ اس اعتبار سے ہم صدقۃ الفطر کا اہتمام کریں۔ اس میں یہ بات یاد رہے کہ صدقۃ الفطر ہم کس کو دے سکتے ہیں؟ تو وہ آدمی کہ جو زکوٰۃ کا مستحق ہے، جو مقدار نصاب کو نہیں پہنچا، اس کو ہم زکوٰۃ بھی دے سکتے ہیں اور صدقۃ الفطر بھی دے سکتے ہیں۔ لیکن یہ ہے کہ مسلمانوں کے حالات اس طریقے سے ہوتے ہیں کہ چاہے کوئی غریب ہے یا مالدار ہے، تقریباً ہر آدمی کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ صدقۃ الفطر ادا کرتا ہے۔ تو اگر کوئی آدمی صدقۃ الفطر ادا کرتا ہے، اس کو ظاہر اللہ رب العزت کے ہاں
تو اجر اور ثواب تو یقیناً ملے گا۔ اور یہ ہے کہ جتنا بھی ہو سکے مسلمان اس میں بڑھ چڑھ کر اپنا حصہ لے، اور یہ ہے کہ اس میں اپنا بھرپور حصہ ملائے تاکہ غرباء کا مداوع ہو سکے اور غرباء کی امداد کی جا سکے۔ صدقۃ الفطر سید حضرات کو دینا مناسب نہیں ہے، اور اسی طریقے سے زکوٰۃ کا پیسہ بھی ان کو دینا صحیح نہیں ہے۔ اب یہ کہ سیدوں کے متعلق ہم پریشان ہوتے ہیں کہ سیدوں سے مراد کون ہے، تو حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے اولاد وہ سیدوں میں آتے ہیں، اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے وہ اولاد جو حضرت فاطمۃ الزہرا کے بطن سے نہیں ہیں بلکہ دوسرے زوجہ کے بطن سے ہیں، وہ تمام کے تمام حضرات علوی کے جاتے ہیں، وہ بھی سیدوں میں شمار ہوتے ہیں۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اولاد، حضرت جعفر ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اولاد، اور حضرت عقیل ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اولاد، کہ تمام کے تمام حضرات سیدوں میں آتے ہیں، تو ان کو آپ زکوٰۃ بھی نہیں دے سکتے ہیں اور صدقۃ الفطر بھی نہیں دے سکتے ہیں۔ ہاں اگر کوئی سید غریب ہے اور مسکین ہے اور لاچار ہے، ایسی حالات میں وہ زندگی گزار رہا ہے جس کے ساتھ تعاون کرنے کا کوئی راستہ، کوئی ذریعہ نہیں ہے سوائے زکوٰۃ کے اور صدقۃ الفطر کے، تو اضطراری حالت کے اندر، ایسی حالت کے اندر کہ پریشان کن حالات ہو، پریشان کن حالات کے اندر ان کو زکوٰۃ اور صدقۃ الفطر ادا کر سکتے ہیں، جس کو شریعت اضطراری حالت اور عذر کی حالت کہتے ہیں، تو اس میں آپ ان کے ساتھ تعاون کر سکتے ہیں۔ بہتر یہ ہے کہ ہم سیدوں کے ساتھ تعاون زکوٰۃ اور فطرے کے علاوہ کریں، جیسے کہ وہ ہمارے ظاہرے کے بڑے ہیں، ان کے ساتھ ہمیں ویسے بھی تعاون کرنا چاہیے اور ہمہ وقت تعاون کرنا چاہیے۔ اگر وہ غریب ہے، مسکین ہے اور ضرورت مند ہے تو ان کے ساتھ ہمہ وقت تعاون کرنا چاہیے اس پورے سال۔ یہ نہیں ہے کہ جناب ہم نے صرف یہ کہ زکوٰۃ کے لیے یا صدقۃ الفطر کے لیے ان لوگوں کو ہی چنا ہے۔ اسی طریقے سے کوئی آدمی زکوٰۃ اور صدقۃ الفطر ہر آدمی کو دے سکتا ہے، لیکن صرف اور صرف دو رشتے ایسے ہیں کہ ان کو آپ زکوٰۃ اور صدقۃ الفطر ادا نہیں کر سکتے۔ ایک رشتہ زوجیت کا ہے اور دوسرا رشتہ ولادت کا ہے۔ ولادت کا رشتہ کون سا رشتہ؟ یعنی کہ آپ کا کوئی بچہ ہے، بچی ہے، یا آپ کسی کے بچے ہو، اور یہ ہے کہ آپ کے جو ہے کوئی والد صاحب ہے، دادا ہے، پردادا ہے، اور نانا ہے، نانی ہے، اس طریقے سے آپ اوپر جہاں بھی چاہیں تو چلے جائیں، تو یہ کہ آپ ان کو صدقۃ الفطر اور زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ ایسا ہی مثال کے طور پہ آپ کا بیٹا ہے، آپ کا پوتا ہے، پڑپوتا ہے، تو ان رشتوں کو آپ زکوٰۃ اور صدقۃ الفطر نہیں دے سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے شوہر اپنی بیوی کو اور بیوی اپنے شوہر کو زکوٰۃ اور صدقۃ الفطر ادا نہیں کر سکتی۔ ہاں یہ ہے کہ اگر شوہر اس طریقے سے ہے کہ مثال کے طور پہ وہ غریب ہے، اور یہ ہے کہ اس کو اگر کسی نے زکوٰۃ اور صدقۃ الفطر دیا ہے تو وہ اپنی اولاد کے اوپر خرچ کر سکتا ہے۔ اگر اس کی بیوی مالدار ہے تو وہ اس میں سے استعمال نہیں کرے گی اور وہ اس سے وہ پیسے نہیں لے گی۔ اسی طریقے سے اگر میاں اور بیوی میں سے کوئی ایک سید، دونوں سید ہے، تو دونوں جب سید ہے تو ان میں سے کسی ایک کو نہیں دے سکتے۔ لیکن یہ ہے کہ اگر شوہر ایسا ہے کہ وہ سید نہیں ہے اور اس کی بیوی سید ہے، تو شوہر سید نہ ہونے کی وجہ سے زکوٰۃ بھی لے سکتا ہے اور فطرہ بھی لے سکتا ہے، اور اپنا زکوٰۃ اور صدقۃ الفطر لے کر اپنی اولاد کے اوپر خرچ بھی کر سکتا ہے۔ ہم تمام کے تمام مسلمان ان باتوں کا اہتمام کریں۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔